سورہ روم آیت نمبر 18، صفحہ نمبر 367۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، الحمد تمام تعریفیں، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وعشیّ اور پچھلے پہر، وحین تظہرون اور جب تم دوپہر کرتے ہو، یخرج الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ میں سے، ویخرج اور وہ نکالتا ہے المیت مردہ کو، من الحی زندہ میں سے، ویحیی الارض اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، وکذالک اور اسی طرح تخرجون تم نکالے جاؤ گے، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے، ان خلقکم کہ تم کو پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم پھر، اذا انتم جب تم ہوئے، بشر انسان، تنتشرون تم پھیل گئے، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے، ان یہ کہ خلقا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری جانوں میں سے، ازواجن جوڑے، لتسکنوا تاکہ تم سکون حاصل کرو، الیہا ان کی طرف سے، وجعل اور رکھ دی، بینکم تمہارے درمیان، مودہ محبت، ورحمہ اور رحمت، ان فی ذالک بے شک ان واقعات میں، لآیہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے، خلق پیدا کیا اس نے، السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو، واختلاف اور مختلف ہونا، السنتکم تمہاری زبانوں کا، والوانکم اور تمہارے رنگوں کا، ان فی ذالک بے شک ان میں، لآیات نشانیاں ہیں، للعالمین جہاں علم رکھنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ روم، اور یہ جو مکہ کے مشرک ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اللہ اپنی شان، اپنا مقام، اپنا مرتبہ ان کو بتلاتے ہیں کہ میں اللہ کون ہوں، میں کیا کیا کر سکتا ہوں، یہ جو تم دیکھ رہے ہو اپنے ارد گرد اوپر نیچے، یہ سب میری ہی تخلیق ہے، میں ہی اس کا خالق ہوں، یہ میری صفت ہے۔ اللہ ان کو بتلا رہے ہیں، مشرکین مکہ کو اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو، جو ایمان لائے جو ایمان نہیں لائے سب کو اللہ مخاطب ہیں، اور فرما رہے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور اسی کے لیے تمام تعریفیں جو آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، سب اسی کی تعریفیں، اسی کی تعریفات میں لگی سب زمین، سب ہر چیز اس کی حمد بیان کر، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ فرمایا وَعَشِيًّا پچھلا پہر یعنی مغرب سے پہلے والا پہر، وَتُظْهِرُونَ اور دوپہر والا وقت، اس وقت بھی اور اس وقت بھی تم اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ جب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص صبح سبحان اللہ بحمدہ 100 دفعہ کہتا ہے، شام کو 100 دفعہ کہتا ہے، تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جا کے برابر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ساقط کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا اچھا ہی کلمہ ہے۔ فرمایا سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی حمد۔ فرمایا یہ دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، ان کا پڑھنا، جیسے ایک اور جس کے اندر آتا ہے حضرت جویریہ بنت حارث جو اللہ کے نبی کی بیوی تھی، وہ آپ صبح اٹھے نماز کے بعد، آپ نماز پڑھائی، گھر آئے، دیکھا کہ جویریہ مصلی پہ بیٹھی ہیں، آپ وہاں سے کسی کام کے لیے باہر نکلے، آپ سورج نکلنے کے بعد واپس گھر آئے تو دیکھا جویریہ وہیں پر بیٹھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہیں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کہا جویریہ کیا کر رہی ہو؟ کہا جی بس میں ایک عبادت کر رہی تھی، اللہ کی ذکر کر رہی تھی۔ آپ نے جویریہ میں جب تو نکلی، جب میں تیرے پاس سے نکلا
میں نے 4 کلمے کہے، وہ 4 کلمے تیری اس ساری عبادت سے باری ہیں۔ اگر تو 4 کلمے کہہ لیتی اس وقت، اور فرمایا تو وہ تیری اس عبادت سے بہت باری ہوتے ہیں، وہ صبح شام کے اذکار کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ کلمے اگر تم کہہ لیتی تو تیری یہ جتنے تم 3 4 5 6 گھنٹے پر اس سے باری ہیں یہ کلمے، یعنی اللہ کے ایسے کلمے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، وہ کلمہ ہے جب انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت اس کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ جیسے ابو ذر نے پوچھا تھا یا رسول سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا وہ عمل جو اللہ نے فرشتوں کو سکھلایا، فرشتے ادا کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی یہ کلمے ہیں جن کو ادا کرنا چاہیے صبح و شام، اس کا ذکر کرنا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ وشیہ وحین تظہرون، اور شام کے وقت بھی دوپہر کے وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ کل ہم نے پڑھا تھا صبح بھی اور شام کو بھی، یہ سب اوقات ان کے نماز کے اوقات بھی ہیں اور عام اوقات بھی ہیں اللہ کا ذکر کرنا۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ اور اللہ یہ بار بار اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، بار بار قرآن پاک کے اندر وہ اللہ زندہ کرتا ہے زندہ سے مردہ کو، یعنی کیا مرغی ہے انڈا ہوتا ہے، پھر مردہ سے زندہ کو، انڈا سے مرغی نکل آتی ہے، اللہ کی شان ہے۔ انڈوں سے پرندے نکلتے ہیں، چوزے نکل آتے ہیں، اللہ کی شان ہے۔ یعنی وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے، اس کی تخلیق ہے، جیسے مرضی وہ کرے۔ جیسے ہم دیکھیں بارش ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے زمین میں کچھ نہیں ہوتا، جب بارش ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ سبزہ بھی نکلتا ہے اور ساتھ مینڈک بھی ٹرانے لگ پڑتے ہیں، ٹر ٹر ٹر، اور حشرات الارض نکل آتے ہیں۔ وہ کہاں سے نکل آتے ہیں؟ وہ کہاں سے اگاتے ہیں؟ اللہ کی شان ہے، اللہ کہاں سے پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان کو لمحہ ہے میں تجھ کو میں نے پیدا کیا، کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود ہوتی ہیں جو ایک انسان کی نسل کو آگے بڑھاتی ہیں، وہ اس کے اندر سب مشینری ہر چیز موجود ہے، لیکن ایک خاص وقت پہ آ کر جوانی پہ آ کر وہ مشینری کام کرتی ہے، پھر بڑھاپے میں جا کے وہ کام ختم کر دیتی ہے۔ یعنی اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس طرح عورتیں ہیں، وہ اللہ نے ہر چیز رکھی ہے ہر عورت کے اندر بھی، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ اس کے قابل ہوتی ہے، پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ اس کے قابل نہیں ہوتی۔ ہر چیز موجود ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ بچہ کو پیدا کر سکے۔ یہ سارے معاملے وہ اللہ نے پیدا کیا۔ انسان جو بھی پیدا کیا تھا نا، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ میاں بیوی اور سارے معاملے، یہ چرند پرند، اللہ کہتا ہے میں زندہ کرنے والا ہوں سب کو، غور و فکر تو کرو۔ یعنی یہ بتلانے کا مطلب یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا، کل پڑھا، پھر تم اور کو مار دوں گا، چلے جاؤ گے، دوبارہ پھر اٹھانے پہ قدرت رکھتا ہوں، اس میں کوئی میرے لیے مشکل بات نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، جیسے چلے گئے ایسے نکالے جاؤ زمین سے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تم کو پیدا کیا مٹی سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب انسان مٹی سے پیدا ہوا، اب انسان نے اتنی تحقیق کی کہ اسے پتا کہ انسان کن کن نمکیات سے بنا، کیلشیم کون سے، انسان کو پتا ہے، آپ بندے کو کل ابھی فلاں کاربن فلاں اس سے انسان بنا ہے، تو اس کو یہی پتہ چلا کہ اتنی مقدار میں اس کے اندر ہے۔ لیکن انسان جو ماضی کرے ہیں وہ مقداریں ملا لے، انسان بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ یہ تو اس کی شان ہے، وہ اسی نشانیوں میں سے مٹی انسان کو پیدا کیا۔ اور جب تم انسان بن جاتے ہو تم پھیل جاتے ہو۔ جب انسان بن جاتے، ہم دیکھا ایک آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، ہمارے گھر میں دیکھ لیں، والد صاحب تھے، امی اور والدہ تھے، والد صاحب تھے، پھر بھائی پیدا ہو گئے، بھائیوں سے آگے پھر ایک شادیاں ہو گئیں، پھر پھیلتا پھر آگے خاندان پھیلتا کہاں سے کہاں تک چلا گیا خاندان۔ ایک گھر میں ایک خاندان پھیلتا، کہاں سے کہاں تک چلا گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میری دادی اماں کہا کرتی تھی کہ جب انڈیا سے ہجرت کر کے ہم آئے نا تو صرف میں بچی تھی، سب ختم ہو گئے تھے۔ ایک ادھر وہ آ گیا تھا بیماری، وہ جو ہوتی ہے طاعون کی بیماری آ گئی، وہ آ گئی، وہ طاعون کی بیماری میں سارا خاندان ہی کہتے فوت ہو گیا، صرف میں بچی تھی اور اللہ نے مجھے بچایا۔ پھر وہی جگہ کر کے میں ادھر آ گئی۔ پھر یعنی مقصد بتانے کا یعنی ایک ہماری دادی اماں، پھر اتنا بڑا ہمارا خاندان، آپ دیکھتے ہیں خاندان ہی خاندان، کتنے کوئی لاکھوں ہزاروں کے حساب سے خاندان بن گئے، وہ چاچے تائے دوسرے تیسرے ایسے، یعنی اللہ تنتشرون، تم پھیل جاتے ہو۔
اللہ نے نظام بنا دیا، دنیا میں جہاں مرضی چلے جاؤ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر اللہ نے تم میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا، آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے حوا کو بنایا، پھر تم میں سے اللہ نے تمہاری بیوی کو بنایا۔ اور کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا، لڑنے کے لیے، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، فساد برپا کرنے کے نہیں، لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان سے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بنایا، یعنی پہلے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو لیے ان اچھا گھر دو، اچھی رہائش دو، اچھا کھانے کا معاملہ دو، ان کی ضرورت کو پوری کرو، پھر لِتَسْكُنُوا، ان سے سکون حاصل کرو۔ جب تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو گے پھر سکون نہیں ملے گا، پھر وہ تم جو تلاش کرنے جاتے ہو وہ تمہیں نہیں ملے گا، دنیا کا وہ تمہارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ پر میں تم سے پیدا کیا ہے تو تم نے چیزیں کو مہیا کرنی ہے، اللہ تم کو ان کا کفیل بنایا ہے، تو لِتَسْكُنُوا، تاکہ تمہیں سکون حاصل کرو۔ لڑائی جھگڑا فساد یہ دوسرے معاملے اس لیے پیدا نہیں کیا عورتوں کو لڑکیوں کو کہ تم ظلم و ستم کے بازار کر، نہیں، یہ تمہارے لیے اللہ نے زینت بنا دی ہے۔ وہ تمہارے درمیان محبت، مودہ رحمہ، مودہ رحمہ رہتی، مودہ ایک ہوتی ہے محبت، محبت ہوتی ہے کہ کوئی محبت دے گا تو محبت لے گا، یعنی کوئی محبت کرے گا، نہیں کرے گا نہیں کرے گا۔ لیکن مودہ ایسا وسیع لفظ ہے کہ انسان بے لوث محبت کرتا ہے، کوئی محبت کرے، میاں بیوی کی محبت بے لوث ہوتی ہے، یعنی ایسی محبت ہوتی ہے کہ عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی، مرد عورت بغیر رہ سکتا۔ اللہ نے ایسی محبت پیدا کر دی کہ عورت اپنی زندگی اس کے سپرد کر دیتی ہے، اور مرد صبح سے لے شام تک جو کماتا ہے اسی کے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے ایسی محبت اور رحمت آپس کے اندر پیار محبت پیدا کر دی ہے، یہ اسی کی شان ہے، اللہ کی ہے، اس نے انسان دنیا کی محبت پیدا کر دی۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، وہ غور و فکر جو کرتے ہیں نا ان کے لیے نشانیاں ہیں، جو سوچتے ہیں تدبر کرتے ہیں، نہیں یار واقعی اللہ کی رحمت ہے۔ انسان رات کو سوچے کہ ہمارے لیے عورتیں کیا کرتی ہیں، کیا کہ ہمارے کپڑے دھونے، ہانڈی پکانی، دودھ سبزی لے کے آنی، پھر گھروں کی صفائی کرنی، بچوں کو دیکھنا، کپڑے دینے، اسکول بھیجنا، کتنے کام کرتے ہیں۔ غور و فکر تو کرے انسان، جب انسان فکر غور و فکر کرنا ساری ذمہ داری ہے نا، کرے کرنا نہیں کرے، وہ انسان پھر جانور ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا، یعنی غور و فکر کرے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان زمین کو پیدا کرنا، بغیر ستونوں کے پیدا کر دیا، زمین کو پھیلا دیا، اس کی نشانیاں ہیں، اور رنگوں کا، زبانوں کا علیحدہ ہونا۔ کہاں پر انسان ایک انسان تھے پیدا، لیکن دیکھیں صرف زبان کی بنیاد کے اوپر قومیں بن گئی، صرف زبان کے، جسم تو ایک ہی ہے، ہر چیز ایک ہی ہے، زبان ناک کان سب چیزیں، صرف زبانوں کی بنیاد کے اوپر کوئی کہاں پر جاتا ہے، وہ اگر غیر علاقے میں چل جائیں ان کی زبان، ان کو اردو نہیں آتی، ہم کو پشتو نہیں آتی، یعنی صرف زبان کی بنیاد کے اوپر قومیں بن گئی، علاقے بن گئے، ملک بن گئے، فرمایا تو مختلف ہیں، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی سفید، کوئی اونچے کا، کوئی چھوٹے کا، حج کرنے جائے نا وہاں پر نظر آتے ہیں، یہ اللہ کی شان۔ رنگت ہر کی لالدہ، کیا خوبصورت رنگت ہے، کوئی کالا ہے، کوئی درمیان، اور قد کوئی چھوٹے کوئی بڑے، کوئی کیا یعنی یہ اللہ نے، یہ اللہ میں نشانیوں میں سے، انسان وہی ہے، مشینری وہی ہے، جو غور و فکر کی بات ہے نا، مشینری وہی ہے، عمل وہی ہے، ہر چیز وہی ہے، لیکن ان کا رنگ علیحدہ، ان کا قد علیحدہ، ان کے چہرے کی بناوٹ علیحدہ، یہ مصری ہیں چہرے سے پتہ لگتا ہے، یہ بنگلہ دیشی ہیں، یہ ترکی ہیں، یہ یورپ سے آئے ہیں، یہ پاکستان انڈیا کے لوگ ہیں، یہ بنگلہ دیشی ہیں، یعنی رنگ سے اور زبان سے پتہ چل جاتا ہے یہ کون سے لوگ ہیں، اللہ نے پہچان رکھ دی۔ ان فی ذالک لآیۃ للعالمین، اللہ فرماتے ہیں علم والوں شان، جو علم والے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو غور و فکر کریں، علم والے، علم سیکھے غور و فکر کرے گا نا۔ علم کا سب سے بڑا علم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، سب سے بڑا علم اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ جو علم رکھتے ہیں وہی غور و فکر کرتے ہیں، وہی ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پھر نتیجہ اخذ کرتے ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، یعنی علم والے بندے ہی اس طرف آتے ہیں۔ جو جاہل اس کو کیا پتا، اس کو جو بس جیسے جانور آیا، کھایا پیا مر گیا، وہ بھی ایسے ہی دنیا میں آتا ہے، کھایا پیا بچہ پیدا کیا مر گیا۔ علم والا بندہ ہی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔